کیا اس ساری صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم یا بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلم، ہم ارریسپانسبل ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام چونکہ میرا کرنے کا نہیں تھا اس لیے میں یہ تو کروں گا ہی نہیں انٹل دیٹ کہ کوئی مجھے کہتا نہیں کہ بھائی یہ کام کریں. تو کیا اسلام کی جو بنیادیات ہیں، اسلام کی جو اساس ہے، اس چیز کو بھی لے کے کیا وہ بھی ہمیں یہی دعوت دیتی ہے؟ دیکھیں، ہمیں اسلام نے جو چیزیں سکھائی ہیں نا، ان چیزوں میں، ان باتوں میں سب سے بنیادی چیز احساس کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. احساس ذمہ داری، احساس وجود، احساس بندگی، احساس خدمت، وہ ہمارے درمیان اتنا آہستہ آہستہ یوں کہیں کہ جیسے ختم ہی ہوتا جا رہا ہے، یوں جیسے ہو چکا ہے. جی، یہ بڑا فرق ہے ہمارے افراد میں. ہم میں وہ جو احساس ہے ہمارا ہونے کا، ہمارے وجود کا، ہمارے کام کرنے کا، احساس ذمہ داری ہے، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جب تک احساس ذمہ داری پیدا نہیں ہوگا، ہم کوئی بھی نہ کام کر سکتے ہیں، نہ اصلاح کر سکتے ہیں، نہ کوئی محل بنا سکتے ہیں، نہ تعمیر کر سکتے ہیں، نہ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہم لے جا سکتے ہیں. جس نے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر فرد معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے. جی، اگر بنیادی اکائی اپنی ہی احساس ذمہ داری چھوڑ دے، جی، اس کو احساس ہی نہ رہے کہ میں نے ذمہ داری کیا کرنی ہے. مثال کے طور پر ایک گھر ہے، گھر میں سب سے بڑا جو ذمہ دار والد ہے. بالکل صحیح. اب والد نے صرف روٹی نہیں کمانی، والد نے اپنے گھر کی پرورش بھی کرنی ہے، ان کی اصلاح بھی کرنی ہے، ان کی ٹریننگ بھی کرنی ہے، ان کی بھی تربیت بھی کرنی ہے، تب جا کے وہ بہترین گھر بنے گا. اور آج کیا ہے؟ آج ہمارا جو افراد کا، جو اہل خانہ کا آپس میں جو رابطہ اور تعلق ہونا چاہیے تھا، وہ بہت کمزور پڑ گیا ہے. ٹھیک. ہم وسائل مہیا کرتے ہیں، ہم سہولتیں لا کے دیتے ہیں، دنیا جہان کی سہولتیں لا کے دیتے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنی صحبت نہیں دیتے، کمپنی نہیں دیتے. وہ جو ٹائم چاہیے تھا، وہ جو پاس بیٹھ کے ایک دوسرے سے ہم نے جو حاصل کرنا تھا، اخذ کرنا تھا، وہ صورتحال بڑی کمزور پڑ گئی ہے. اس کا بڑا فقدان ہے. اگر والد اپنی ذمہ داری چھوڑ دے، والدہ اپنی ذمہ داری چھوڑ دے، یہ جو بنیادی تربیت گاہیں ہیں، ان کی گود، ان کی آغوش اولاد کے لیے بہت بڑے ادارے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. باہر جتنے مرضی ادارے پڑھ لیں، باہر کی دنیا میں چلے جائے، بہترین ادارے سے پڑھ کے آئے، لیکن جو گھر کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ نے وہ نہیں ٹائم دیکھا، اب میں نے تو دیکھا ہے. ہم دیہاتوں کے رہنے والے، دیہاتوں میں عموماً یہ ہوتا تھا، یہ سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں، اس سے بہت پہلے کی بات ہے. سب سے بڑی تربیت گاہ جو تھی نا، وہ دادی کی گود تھی. بالکل صحیح. نانی کی گود تھی. اس نے بہترین کہانیاں سنانی ہیں، بہترین باتیں سنانی ہیں، بہترین ضرب الامثال انہوں نے دینی ہے. پنجابی کے محاورے آج بھی ہمیں یاد ہے، کبھی بات کریں تو کہتے ہیں یار یہ کہاں سے پڑھے، یہ پنجابی کہاں سے پڑھ لی. ہم نے کہا کہ ہم نے اپنی دادی کی، نانی کی، اپنی ماں کی گود سے یہ سارا کچھ سیکھا ہے. وہ جو تربیت کے اثرات ہیں نا، وہ جو للہیت اور وہ جو اخلاص ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتا. وہ چمکتے دمکتے سکولوں میں، اداروں میں نظر نہیں آتا. یہاں لشپش زیادہ ہے، چمک زیادہ ہے، اور رونق زیادہ ہے، اور زہری بود و باش یا کہنے کے رنگ و روغن وہ بہت زیادہ ہے. وہ جو چیزیں ہیں نا، وہ جو ملنی چاہیے تو وہ نہیں مل رہی. وہ میں پھر وہی لفظ دہراؤں گا، جو وقت چاہیے اولاد کو، والد کو انہیں وہ وقت دینا چاہیے. جو وقت چاہیے بیوی کو، اب بیوی کو آپ بہترین کپڑے لا کے دیں، بہترین کو سہولتیں لا کے دیں، اگر آپ ان کے پاس بیٹھیں گے نہیں، ان کی بات ہی نہیں سنیں گے، وہ تو شکوہ کرے گی. کہتے بھاڑ میں جائے یہ سارا میں نے کیا کرنا ہے، میرے لیے تیرے پاس دو گھڑیاں نہیں ہیں. تو وقت بڑا قیمتی ہے، وہ دینا چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، بلکہ اپنی صحبت میں ان کو لانا چاہیے. اور بسا اوقات کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی محافل، ایسی مجالس منعقد کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے اخلاق حسنہ جو منتقل ہوں وہ ایک دوسرے کے ہم سیکھیں. یہ ایک بہترین طریقہ ہے تربیت کا، اور اس طرح ہمیں جانا چاہیے.